آج ہم اس چیز پہ بات کریں گے، یہ جو خاص طور پہ انڈیا پاکستان کے ٹینشن کے تناظر میں جو ایک جنگوئزم اور ایک وارمینیا کا ماحول بنتا جا رہا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے ہمارے سیاسی لیڈران کے جو بیانات ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ہماری جو میڈیا ہے وہ بھی اس میں ایک طرح سے انوالو ہے کہ جس طرح یہ جنگوئزم کریٹ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے کچھ دانشور جو کہ غزوہ ہند کا نام لے کے بار بار قوم کو اگنائٹ کر رہے ہیں کہ جی شاید اب وہ گھڑی آن پہنچی ہے جس کا انتظار تھا صدیوں سے، اب ڈو اور ڈائی والی کیفیت آ کہ کفر اور اسلام کی جو جنگ ہے وہ آن پہنچی ہے، تو بی پریپیئرڈ۔ تو اس کے حوالے سے آج ہم کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ جب اس طرح کا ماحول بنتا ہے تو وہ قوم کی سائیکی پہ، قوم کی نفسیات پہ کس طرح کے اثرات ڈالتا ہے اور کیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آج ہم بتائیں گے۔ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کا پبلک لیول پہ ایک ماحول بننا شروع ہو گیا، کیا وہ پالیسی جو ہماری پالیسی ہے وہ اس میں کہیں ریفلیکٹ ہو رہا ہے؟ کیا واقعتاً ہمارے پالیسی سازی اداروں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ جی جنگ جو ہے وہ انیویٹیبل ہے، جیسا کہ میڈیا میں ریفلیکٹ کیا جائے، جیسا کہ کچھ دانشور یہ ایک پلی لے کے چل پڑے ہیں کہ جی نہیں جی بس جنگ کے بغیر تو حل کوئی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہمیں نہیں لگتا، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جی اس میں بہت زیادہ ایک کنٹراڈکٹری پیٹرن نظر آتا ہے، آپ جو پبلک میں کہہ رہے ہیں اور جو آپ ایکچولی کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بہت زیادہ تضاد نظر آتا ہے۔ اس کے تفصیل ہم نے آخری ویڈیو میں آپ کو بتائی تھی کہ جی ہمیں نہیں لگ رہا کہ یہ ساری جو سچویشن ہے وہ جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، جنگ کی طرف جا سکتی ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی جو سلوشن کی طرف شاید چیزیں چلی جائیں، اور ساری اس جو ایک ماحول بنا ہوا ہے اگین پالیسی لیول پہ ڈپلومیٹکلی اس کا کوئی سلوشن نکل سکتا ہے، یا ایٹ لیسٹ ہمیں کوئی ڈائریکشن مل سکتی ہے کہ جی ہم اس طرف چل پڑیں۔ تو پھر یہ قوم میں کیوں ایک ہیجانی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے؟ کیوں غزوہ ہند کے نام پہ، کفر اسلام کے نام پہ کیوں قوم کی سائیکی کو بار بار ٹراماٹائز کیا جا رہا ہے؟ کیا ہم واقعتاً قوم کو پریپیئر کر رہے ہیں کہ جی ایک برا وقت آنے والا ہے؟ ہمیں نہیں لگتا، ہمیں صرف یہ لگ رہا ہے کہ جی اس میں ایک چونکہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا موقع مل رہا ہے، اس وجہ سے جو چیزیں ہیں نا وہ زیادہ ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں۔ ہر بندہ یہاں پہ اینٹی انڈیا کے نام پہ یا کشمیر کے نام پہ اپنے آپ کو بہتر سیل کرنے کے لیے تو وہ ایک پروپوزیشن بنا کے چل پڑا ہے۔ اس میں ہمارا میڈیا بھی ہے، ہمارے دانشور بھی ہیں، ہمارے مذہبی حلقے بھی ہیں، پورا ایک ماحول بنا دیا گیا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جی ہمیں کچھ سمجھنا بھی چاہیے چیزوں کو، ہمیں ہسٹری سے بھی کچھ سبق لینے چاہیے۔ جو نفسیاتی طور پہ قوم کے لیے نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں، ایسے نتائج جو قوم کی سائیکی پہ لانگ ٹرم ایفیکٹ کرتے ہیں، روح تک کو گھائل کر جاتے ہیں، قوم کی جو ایک مجموعی روح ہوتی ہے، سائیکی ہوتی ہے، اس کو بروز کرتے رہتے ہیں، ایک ناسور کے طور پہ کام کرتے رہتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے ہمیں۔ ایک تو بنیادی طور پہ ہم یہ تھیم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جی جب ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر یہ ہیجان کیوں ہے؟ اس کا کوئی جواب ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہا، لیکن یہی جان بوجھ کے پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ ہم آپ کو بتایا دیتے ہیں کہ یہ کہیں بھی نہیں جا رہا، کوئی جنگ کا کوئی اس طرح کا اشارہ نہیں ہے۔ میڈیا کو دیکھ لیں، دانشوروں کو دیکھ لیں، کچھ ہمارے جو سو کالڈ مذہبی علماء ہیں ان کو دیکھ لیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جنگ جو ہے نا وہ 72 آور میں بس ہوا چاہتی ہے، لیکن جو اسٹریٹجیکلی جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، جو ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، جو ملیٹریلی جو آپ سٹیپس لیتے ہیں، وہ اگر آپ ان کو تھوڑا سا ان کا انالیسس کرنے کی کوشش کریں تو کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جی جنگ جو ہے نا وہ انیویٹیبل ہوگی جس طرح کے پورٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو کیوں کیا جا رہا ہے اس کی ہم نے وجہ بتا دی۔ دوسرے نمبر پہ ہم آپ کو یہ تھوڑا سا کچھ گزارشات اپنے لیڈران کے سامنے بھی رکھنا چاہیں گے کہ دیکھیں اس طرح کی جو جنگ کا ماحول بنانا وہ کسی بھی صورت قوم کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ ہماری ہسٹری ہے کہ جب جنگوں کی ضرورت تھی تب تو ہم دوسری طرف دیکھ رہے تھے، واقعتاً جنگ کی ضرورت تھی، اس میں کوئی دوسری آپشن نہیں تھا تو ہم دوسری طرف دیکھتے رہے۔ اس وقت ہم نے کوئی اس طرح کی ایگریشن شو نہیں کی، اور جب جنگ کا آپشن نہیں تھا تو ہمارے لیڈران نے وہ جنگ کا فیصلہ کیا، تو وہ اس کے جو کانسیکوینس تھے وہ بھی بہت زیادہ ڈیساسٹرس تھے فار کنٹری، فار نیشن، اور اوورآل ہماری جو سائیکی ہے اس کو ایک
ندامت اور ڈیفیٹ کا جو ایک دھچکا لگا ہے وہ بہت ہی گہرا ہے، اس سے ہم ابھی تک نہیں نکل پائے، جس کا ایک ریئیکشن اب نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں انڈیا کی جب بھی بات آتی ہے تو ہم کتنے ریئیکشنری ہو جاتے ہیں اور کتنے پریپیئرڈ ہو جاتے ہیں جنگ کے لیے، نوئنگ کہ جنگ اب جو ماڈرن وارفیئر ہوگی دو ماڈرن نیوکلیئر اسٹیٹس کے درمیان تو مکمل تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگی، یہ جانتے ہوئے پھر بھی ہم جو باتیں کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ جو فیصلے ہمارے ماضی میں ہوئے ہیں جنگوں کے، جنگ کرنے کے یا نہ کرنے کے، دونوں صورتوں میں جو ہماری سائیکی پہ اثر پڑا ہے وہ کیا ہے۔ مثال ہم آپ کو دے سکتے ہیں کہ جی جب جنگ کی ضرورت تھی جنگ نہیں کی گئی، ہمارے لیڈران دوسری طرف دیکھتے تھے، فار ایگزامپل جو حیدرآباد جونا گڑھ کی انیکسیشن تھی، خاص طور پہ حیدرآباد کی انیکسیشن انڈیا نے جب انیکس کرنا چاہا تو یہ ہسٹری میں ان کی ہسٹری میں ہماری ہسٹری میں آپ کو یہ کیٹیگوریکلی چیزیں ملتی ہیں کہ دے ویٹڈ فار 74 آورس 72 آورس تک انہوں نے ویٹ کیا کہ جی پاکستان کی طرف سے اگر کوئی ملیٹریلی رسپانس آتا ہے تو دے ول وڈرا، تو وہ حیدرآباد کے انیکسیشن سے وڈرا کر لیں گے، یہ کلیئرلی ملتا ہے۔ نہرو کی جو کرسپونڈنس اس وقت ہوئی ہے دوسرے لیڈران کے ساتھ تو اس میں آپ کو کلیئرلی ملتا ہے کہ دے ور ویری اپریہنسو، ان کی بہت زیادہ ریزرویشن تھی اینڈ دے ور ایکسپیکٹنگ کہ جی پاکستان ایکٹ کرے گا، پاکستان ایکٹ کرے گا، اس کو ہم کیسے کاؤنٹر کریں گے، یہاں تک بھی بات نہیں تھی، بات کلیئر تھی کہ اگر پاکستان نے سٹیپ ان کیا، پاکستان نے انویٹ کیا تو ہم یہ جو حیدرآباد کو انیکس کرنے جا رہے ہیں اس سے ہم وڈرا کر لیں گے، بٹ ہمارے لیڈر اس وقت کہیں اور دیکھ رہے تھے، ہمیں یہ موقع ہی نہ ملا کہ جی ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم بالکل چپ کر کے بیٹھ کے چلیں جی انڈیا بس کر ہی لے، جلدی جلدی انیکسیشن کا فیصلہ کر لے کہ اس معاملے کو لٹکایا نہ جائے۔ آفٹر 3 days، یہ ہسٹری ہے، آپ کہیں سے بھی اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، آفٹر 3 days 3 دن تک انڈین اتھارٹیز نے کچھ نہیں کیا، صرف انیکسیشن کچھ موو کی، کچھ اپنے ٹروپس موو کیے، اس کے بعد 3 دن تک انہوں نے ویٹ کیا پاکستان کے رسپانس کو۔ 3 دن کے بعد جب انہیں اندازہ ہوا کہ جی پاکستان کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، ان کیس اگر پاکستان کرنا بھی چاہے گا تو اگلے 74 آورز اور گزر جائیں گے، تب تک انہوں نے پھر جو ہے نا فردر جو انیکسیشن تھی اس کو مزید مضبوط اور سیمنٹ کرنے کی کوشش کی، اور تاریخ آپ کے سامنے ہے پھر جو بھی ہوا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں 48 کی اگر ہم جنگ کی بات کریں، تب ایک فیصلہ ہوا، ایک لیڈرشپ نے، پولیٹیکل لیڈرشپ نے فیصلہ کیا کہ جی یہ جو انڈیا نے ایکٹ کیا ہے کشمیر کے اوپر ٹروپس اتارے ہیں، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، گیون دی فیکٹ کہ اس وقت پاکستان بہت ایک نائیو اسٹیٹ تھی، ہمارے پاس کوئی آرگنائز ملٹری بھی نہیں تھی، کوئی اس طرح کے ویپنری بھی نہیں تھی، کوئی آرسنل بھی ہمارا نہیں تھا، پھر بھی ایک ڈیسیژن ہوا، اس ڈیسیژن کمٹمنٹ کے ساتھ، کوئی جنگوزم کریٹ نہیں کیا گیا، جسٹ ایک کمانڈ کی گئی آرم فورسز کو اور انہوں نے وہاں پہ جو کارنامہ انجام دیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج ہم جس کشمیر کا جشن مناتے ہیں جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں تو اسی کی بدولت ہے، ایک ڈیسیژن اس وقت جب ہم اتنے اسٹرانگ نہیں تھے اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو جو ہے نا وہ ہم نے ایک طرح سے پسپا کیا اور اپنی ایک جو جینون چیز تھی اس کو لینے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ جب جنگ ضروری تھی، جنگوزم کریٹ کیے بغیر جنگ ہوئی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جب جنگ ضروری تھی اس وقت ہم دوسری طرف دیکھتے رہے، تو یہ جو ہماری پالیسی میں جو شفٹ اور ٹلٹ آتے ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سم ٹائم اسٹریٹجیکلی سپیکنگ یہ ضروری ہو جاتے ہیں، لیکن اس سب چیزوں کو پبلک ڈومین میں جب ہم لاتے ہیں تو پھر واپسی کا راستہ نہیں بچتا۔ دوسرا، ہم پبلک سائیکی کو جو ہے نا ایک ڈیفیٹ موڈ میں ڈال دیتے ہیں۔ آگے یہ اس کے بعد جب جنگیں ضروری نہیں تھیں، فار ایگزامپل 65 کی جنگ دیکھ لیں، اس میں کیا ہوا، ہمارا خیال تھا کہ جی کشمیر میں ایک ڈیپتھ لے کے جو جبرالٹر آپریشن تھا اس کے نام پہ تو ہم ایک بہتر پوزیشن میں ہوں گے، اور پھر وہ اخلور کا واقعہ اور وہ ساری چیزیں ہسٹری ہیں، لیکن ہوا کیا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کر لیا، وہ ایک جنگ ایک ٹک اگلی ٹرن، اور اس کے بعد جو بھی نتیجہ ہوا کشمیر کا مسئلہ اور کمپلیکس ہوتا گیا اس کے نتیجے میں۔ اچھا، اس کے بعد کارگل میں آئیے، کارگل نے تو کشمیر کا اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، وہ ایک جو ہماری طرف سے سٹیپ لیا گیا، اس کے بعد پھر جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ پھر انٹرنیشنل انٹرونشن کے لیے ہیلپ مانگنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے کہ جی اب اس سے پھنس گئے ہیں تو جان چھڑوائی جائے، وہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ اس کے بعد جو انڈیا کے کلیم تھے انفلٹریشن کے، در اندازی کے، وہ بہت زیادہ سبسٹینشیٹ کرنے میں انڈیا کو بہت زیادہ مدد ملی، آج تک وہ ہمارے گلے میں پڑے ہوئے ہیں۔
ایک تو یہ اس ساری بات کا یہ نہیں مطلب کہ جی یہ جو ہماری پالیسی تھی وہ ہمیشہ ہی ناکام ہوئی. ہم صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی جو کنفرنٹیشن کی پالیسی ہوتی ہے, جو ڈپلومیٹک مینوورنگ ہوتی ہے, جو ملٹری اسٹریٹجی ہوتی ہے, اس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں, اس کے اپنا سکوپ ہوتا ہے, وہ بڑی سوچ سمجھ کے بنائی جاتی ہے. اس کے فال آؤٹ بھی ہوتے ہیں, ناکام بھی ہو جاتی ہیں. اٹس ناٹ نیسیسری کہ ہر وقت کی سکسیس ہو. ہم نے جنگیں لڑیں, جنگیں ہاریں, جنگیں جیتیں, بہت کچھ اس دوران ہوا. ہم نے بہت کچھ لرن بھی کیا. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی کچھ بلنڈر کیے. جو ملٹری کی اسٹریٹجی تھی اس میں بھی کچھ لیکنے آبویسلی رہے ہوں گے, لیکن ان پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی, انٹرنل میکنزم ہوتا ہے, چیزیں بہتری کی طرف چل پڑیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک ڈیفرنٹ سینیریو میں, نیوکلیئر آرمڈ دونوں کنٹریز ہیں, ماڈرن اسٹیٹس دونوں بن چکی ہیں, اور دونوں میں ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن آیا ہوا ہے. پاکستان کے حالات ہمارے سامنے, انڈیا کی اکانومی بھی کوئی بہتر پرفارم نہیں کر رہی. ان کی جو پروجیکشن ہے کہ اگلے 1-1.5 سال میں 5 ملین لوگ جو ہے نا وہ اپنی جاب لوز کر جائیں گے, ان امپلائڈ ہو جائیں گے. جب اس طرح کی سچویشن ہو تو ایسی سچویشن میں آبویسلی ہمارے اسٹریٹجسٹ ایک ان کی ضرور پلاننگ ہوگی, ہماری ملٹری کی بھی پلاننگ ہوگی, ہمارے لیڈران کی بھی پلاننگ ہوگی. ہماری گزارش یہ ہے کہ جی سب چیزوں کو آپ پبلک ڈومین میں نہ لیں. پبلک پوائنٹ سکورنگ جب آپ کرتے ہیں اس کے 2 نقصان ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بعض کا ہسٹری میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اتنے زیادہ یہ پبلک سینٹیمنٹ اتنے زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اس کو نیوٹرل کرنے کے لیے سم ٹائم حکومتوں کو جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. جس کی ایک تازہ اگزامپل جو انڈیا نے بالا کوٹ میں حرکت کی, اس کی تازہ اگزامپل صرف جو ان کے الیکٹوریٹ تھا ان کو ایک اپیز کرنے کی ایک ایفرٹ تھی. آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح کنفرنٹیشن کتنی ایک شارٹ ٹائم میں ودن 48 آورس کتنی سپائک پہ چلی گئی. تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. جب بہت زیادہ سینٹیمنٹ بڑھ جاتے ہیں پھر اپیز کرنے کے لیے حکومتوں کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے, اور اس کے پھر جب جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر کانسیکوینس کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ جنگ کا ایک مینیا اور یہ جنگوازم کریٹ کیا جا رہا ہے اس کے برعکس چیزیں ڈفرینٹ, آؤٹ کم ڈفرینٹ ہو. فار ایگزامپل جیسا کہ ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمیں بالکل نہیں لگ رہا کہ جی کوئی اس طرح کی چیز گراؤنڈ ریئلٹیز کو جب ہم چیک کرتے ہیں, جب ہم ڈپلومیٹک مینوورنگ کو دیکھتے ہیں, اسٹریٹجسٹ جو ہمارے ہیں ان کی جو باتیں ہوتی ہیں, ہمیں نہیں لگ رہا کہ ہم کوئی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب جنگ کی طرف نہیں بڑھ رہے تو قوم کو کیوں تیار کر رہے ہیں؟ یہ جو کنٹراڈکٹری ایک نفسیاتی چیز ہوتی ہے یہ قوم کی سائیکی کو بہت نقصان دیتی ہے اور لانگ ٹرم اس پہ امپیکٹ آتا ہے. تو کائنڈلی ہم یہی گزارش ہے کہ جی اس طرح کی چیزیں نہ کریں جو کہ صرف پوائنٹ سکورنگ ہو, کیونکہ پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ جی وہ جس طرح کی ایک سٹوری ہے کہ جی بار بار ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ شیر آیا شیر آیا شیر آیا, تو قوم بار بار نکلتی رہی. پھر پتہ چلا کہ جی شیر تو کوئی بھی نہیں ہے. پھر واقعتاً قوم ڈیسنسٹائز ہو گئی, واقعتاً شیر آ گئے. پھر یہ نہ ہو کہ جی ہم اس جنگی ماحول میں بار بار قوم کو ڈالتے رہیں اور ایک دن واقعتاً جس دن جنگ کی ضرورت پڑ جائے, جیسا کہ ہم نے بتایا پڑ سکتی ہے, آبویسلی نیشن کے درمیان جنگیں ہوتی رہی ہیں, تو پھر قوم جو ہے نا دوسری طرف دیکھ رہی ہو. ایک تو یہ. دوسرا اس میں اہم پہلو یہ ہوتا ہے کہ جی جنگیں ہمیشہ ایک آج ماڈرن ورلڈ میں جو ایک ملٹری تھریٹ ہے وہ ایک آپ ڈپلومیٹک مینوور کے طور پہ یوز کرتے ہیں. ہسٹوریکلی یہ ایک فیکٹ ہے کہ جی جنگیں شروع تو کی جاتی ہیں لیکن جنگ کی ہار یا جیت وہ ٹیبل پہ ہی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے جب کانسیکوینس ایک جنگ کے, جب اس کے جنگ کے شروع ہونے کے فیصلے, جنگ کو جو ہے نا لانچ کرنے کے گراؤنڈز پہ امپلیمنٹ کرنے کے طریقے, اور جب اس کو ختم کرنے کے طریقے جب ایک پالیسی لیول پہ ہونے ہیں تو کیوں ہم اپنی قوم کو اس کو انگیج کر رہے ہیں. ہاں جب جنگ شروع ہو جاتی ہے پھر انگیجمنٹ تو انیویٹیبل ہے, پھر تو ساری جہاں بھی نیشن ہوگی وہ ایک اس میں انیویٹیبلی اس میں انگیجمنٹ ہو جاتی ہے. لیکن پہلے سے وہ بھی اس سچویشن میں کہ خاص طور پہ جب کنٹراڈکشن ہے ہماری پالیسی ساز اداروں کی جو اپروچ لی ہوئی ہے انہوں نے, اسپیشلی ود کنفرنٹیشن ٹو انڈیا اینڈ آن ایشو آف کشمیر, اور جو پبلک میں پرسیپشن کریٹ کرنا چاہیے, اس میں جو کنٹراڈکشن ہے یہ نفسیاتی طور پہ قوم کی صحت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے نفسیاتی حربوں سے
جو ایک پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے، اپنی پروپوزیشن کو سیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو خدا را یہ نہ کریں، قوم کو ایک جنگوئزم اور ایک وار مینیا میں نہ ڈالیں، تاکہ اس کے جو پھر کانسیکوینس ہوتے ہیں وہ پھر کسی کے اختیار میں نہیں رہتے. بہت شکریہ.